عمران خان کے حامیوں کا اعتراض یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، جب آپ کوئی خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ زیادہ تر عمران خان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. آپ کی اس بات کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی سیاستدان عمران خان سے بہتر ہیں؟ اپنا کریئر جو ہے میوزک میں بنایا تاکہ میں مشہور ہو سکوں. عمران خان کی جو لڑائی اصل میں سٹارٹ ہوئی تھی وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی تھی. ہماری پارٹی جب میں نے سوچا تھا نا پارٹی بنانے کا، میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر کی اولاد ہوں، میرے والدین دونوں پڑھاتے تھے اور میں مڈل کلاس لوگ تھے، تو چلو اتنا مشہور ہو گیا ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. عمران خان ہے اس کے مقابلے ہمارے سامنے عمران خان ہے. کیونکہ عمران خان یہ سیاست کیا نہ رہے. عمران خان وہی سیاست کریں جو باقی لوگ کر رہے ہیں. مجھے اس ملک کا گاؤں میں قصبوں میں بھی لوگ جانتے ہیں میرا گمی میوزک. تو اب مجھے پتا چلا کہ بھائی میرے راستے میں تو رکاوٹ سب سے بڑی شخصیات ہیں. اچھا شخصیات میں کیا ہے کہ پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر کون ہے؟ یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان ہے. آپ کہتے ہیں نوجوان نسل کو اس نے تباہ کر دیا، نفرت پھیلا دی. بتائیے کیسے پھیلا دی؟ اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کیسے ہے بھائی؟ آپ کیسے جج کریں گے؟ عوامی رائے سے جج کریں گے نا. آپ سرویز اٹھا کے دیکھیں کون ہے. آپ کو میں وہی ہو گئی پاپولر. یہ جب یہ سب سے پاپولر تھے. میں سیاست کے بعد بات کرتے ہیں نا کہ عید کے بعد کیسی سیاست ہوگی، تو کیا لگتا ہے جو پولرائزیشن ہے اس میں کوئی کمی آپ دیکھ رہے ہیں یا لگتا ہے کہ یہ مزید شدید ہونے والی ہے؟ جب سسٹم میں ان پارٹیز کی، اس طرح کی پارٹیز کی کتنی جگہ ہوتی ہے؟ چونکہ جب یہ پارٹیز بنتی ہیں تو زیادہ تر ظاہر ہے اسٹیٹس کو کی بات کرتی ہیں، جاگیردارانہ نظام کی بات کرتی ہیں، مزدور اور جو غریب ہے اس کے حق کی بات کرتی ہیں، انصاف کے منصفانہ تقسیم کی بات کرتی ہیں. دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اقتدار کے لیے. لوگوں کو آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے جس طرح کی پروپیگنڈا مشین. اس ملک میں آئین اور قانون جو ہے نا وہ امیروں کے لیے چلتا ہے. ایکچولی غریبوں کے لیے آئین اور قانون ہے ہی نہیں. میں آپ کو نیوز میں یا پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے اور یا پیپلز پارٹی ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اقتدار کے لیے. لوگوں کو آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہم آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے جس طرح کی پروپیگنڈا مشینری ہے اس کو وہ ہمارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں مسئلے کا حل یہی اور زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ الیکشن ان کے لیے، اور ظاہر ہے مقصد اقتدار میں آنا ہی ہے. ابھی یہ سارے باتیں کرتے ہیں اتنی. مجھے بتائیں آئین اور قانون یہ بار بار بول رہے ہیں. اس ملک میں آئین اور قانون جو ہے نا وہ امیروں کے لیے چلتا ہے. ایکچولی غریبوں کے لیے آئین اور قانون ہے ہی نہیں. میں آپ کرتے بھائی وہاں پہ 100 موٹر نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ کوئی بھی چیف جسٹس ہو، کوئی بھی سپریم کورٹ وہ کیوں نہیں کہتی سر اس کے اوپر ذرا آتے ہیں؟ لیکن آپ کے اوپر ایک اعتراض ہے اور عمران خان کے حامیوں کا اعتراض یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، جب آپ کوئی خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ زیادہ تر عمران خان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ وہ دوغلا انسان ہے، کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ فاشسٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ ریفارمسٹ سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ ان کو؟ اور کیا آپ اس کا مطلب آپ کی اس بات کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی سیاستدان عمران خان سے بہتر ہیں؟ میں نے سوچا تھا نا پارٹی بنانے کا، میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر کی اولاد ہوں، میرے والدین دونوں پڑھاتے تھے اور میں مڈل کلاس لوگ تھے. تو جب میں نے سوچا تھا، میں نے اپنی انجینئرنگ قربان کی، میں نے اپنا کریئر جو ہے میوزک میں بنایا تاکہ میں مشہور ہو سکوں. یہ یونیورسٹی کی بات ہے جب میں نے سوچا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ سٹارٹ کیا کہ آخرکار چلو اتنا مشہور ہو گیا ہوں کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. مجھے اس ملک کا گاؤں میں قصبوں میں بھی لوگ جانتے ہیں میرا میوزک ایسا تھا. میں نے خاص طور پہ بنایا تھا سب میوزک، عوامی میوزک. تو اب مجھے پتا چلا کہ بھائی میرے راستے میں تو رکاوٹ سب سے بڑی شخصیات ہیں. آپ سبسڈی کیوں دیتے ہیں امیروں کو؟ آپ ٹیکس کی چھوٹ کیوں دیتے ہیں؟ آپ ایمنسٹی کیوں دیتے ہیں؟ آپ پلی بارگن کیوں کرنے دیتے ہیں؟ آپ اس ملک کے اندر قرضے لے کے معاف کیوں کرنے دیتے ہیں لوگوں کو؟ اور ایسا روز کیوں دیتے ہیں؟ ہمارا تو یہ پرابلم ہے. اب درمیان میں رکاوٹ عمران خان ہے. اس کے مقابلے ہمارے سامنے عمران خان ہے. کیونکہ عمران خان یہ سیاست کیا نہ رہے. عمران خان وہی سیاست کریں جو باقی لوگ کر رہے ہیں. اب ہم جن کو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کرنا چاہیے اس ملک میں، اس کے سامنے یہ کھڑے ہیں جی میں تو بڑا انقلابی ہوں، میں تو یہ بڑا ریفارمر ہوں. وہ ہیں کچھ بھی نہیں. تو آپ کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سیاست نہیں کر رہے، لیکن آپ دیکھیں تو اس وقت پاکستان کا پاپولر ترین لیڈر کون ہے؟ یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان ہے. آپ کہتے ہیں نوجوان نسل کو اس نے تباہ کر دیا، نفرت پھیلا دی. بتائیے کیسے پھیلا دی؟ اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کیسے ہے بھئی؟ آپ کیسے جج کریں گے؟ عوامی رائے سے جج کریں گے نا. آپ سرویز اٹھا کے دیکھیں کیسے ہوئے پاپولر. یہ جب یہ سب سے پاپولر تھے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ کو پتا ہے اس بات کا. جب یہ سب سے زیادہ پاپولر تھا لوگوں میں، وہ اس وقت جب ورلڈ کپ جیتا تھا، اور وہ اس وقت جب شوکت خانم کے لیے پورے پاکستان میں کیمپینز کی تھیں. اس کے بعد الیکشن لڑے 1997 کا، ساری سیٹیں ہار گئے. 8 سیٹیں تھیں، 8 ہار گئے. اگلا الیکشن لڑا 2002 میں، ایک سیٹ پہ میاں والی کے حفیظ اللہ نیازی جن کے خلاف ہیں، انعام اللہ نیازی جن کے خلاف ہیں، اور سیف اللہ نیازی جن کے ساتھ ہیں. انہوں نے مل کے ان کو جتایا. مسلم نون کا بندہ بٹھا دیا ان کی وجہ سے. پھر بھی یہ 7-8 ہزار ووٹوں سے جیتے بڑی مشکل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جواد احمد جو کسی دور میں گانے گاتا تھا، ایک سنگر تھا، آج تو خیر اسے ٹھیک سے کوئی جانتا نہیں، لیکن اب یہ اپنے آپ کو سیاستدان کہتا ہے اور کہتا ہے کہ سیاست میں میرا مقابلہ عمران خان سے ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ صرف میری ہی پارٹی ہے جو عمران خان کی پارٹی یعنی تحریک انصاف کو ٹکر دے سکتی ہے. یعنی یہ منہ اور مسور کی دار. جواد احمد جسے کوئی ٹھیک سے جانتا نہیں، جس کی پارٹی کا نام لوگوں کو نہیں پتہ، جس کی نہ ووٹر ہیں نہ سپورٹر ہیں، وہ چلا ہے عمران خان سے مقابلہ کرنے.
یہ ساری باتیں پارس جانزیب نے جواد احمد سے لائیو شو میں کہی۔ لائیو شو میں اتنی زیادہ دونوں کے درمیان تلخی بڑھ گئی کہ پارس جانزیب کا شو چھوڑنے پر یہ مجبور ہو گیا۔ آئیں پہلے ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے، پرویز مشرف کے زمانے میں انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ چانس لیا۔ اس میں پاکستان میں پتا 2 کارڈ کھیلنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ اور ایک ریلیجن کارڈ۔ عمران خان نے اس کو بے دریغ استعمال کیا ہے۔ پہلے انہوں نے پرویز مشرف کے زمانے میں کیا، نے بہت فائدہ ان کو پہنچایا، اب انہوں نے دوبارہ شروع کیا۔ تو جب سے یہ انہوں نے شروع کیا امریکی سازش والا معاملہ، اور میں تو سب سے بڑا جھوٹ سمجھتا ہوں اس پوری صدی کا، لیکن بہرحال جو انہوں نے کیا اس کے بعد سے ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے۔ تو یہ پاپولیرٹی جو ہے نا، یہ کمزور بنیادوں پہ ہے، کسی اچھی اسٹرانگ بنیادوں پہ نہیں، یہ ختم بھی ہو جائے گی اسی طرح جس طرح یہ بن رہی، کیونکہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ انہوں نے بھی نہیں کیے تھے، یہ بھی نہیں کر رہے۔ اب عید ہوگی تو کیا لگتا ہے جو پولرائزیشن ہے اس میں کوئی کمی آپ دیکھ رہے ہیں، یا لگتا ہے کہ یہ مزید شدید ہونے والی ہے؟ یہ ہے اس وقت جو ہو رہا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہے، آپ سمجھے پلیئر ہے، کیونکہ وہ شاید وہ تو کہتے ہیں نا آن دا فرنٹ نہیں ہے، لیکن عمران خان کی جو لڑائی اصل میں اسٹارٹ ہوئی تھی وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی تھی، اور جو پارلیمنٹ ہے یہ بھی خود نہیں آ سکتی، یہ ساری پارلیمنٹ اس وقت آتی ہیں، امیروں کی پارلیمنٹس ہیں، پیسے ویسے بناتے ہیں آ کے، مجھے یہ پتا ہے پیسے بڑے بناتے ہیں، ہمارا پاکستان ہے وہی نا جی، بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کا ہی پاکستان ہے ویسے تو، لیکن میرا خیال ہے کہ میں تو مڈل کلاس کا آدمی ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ مڈل کلاس جو ہے وہ اب غربت کی لکیر کی طرف گر رہی ہے، اور جو غریب ہے وہ تو بیچارہ، میں آپ کو سچ بتاؤں بہت عرصے سے میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر میں نے تعلیم پہ بڑا کام کیا ایک زمانے میں، تاکہ ایک تو لوگوں کی بھلائی ہو جائے اور دوسرا میرا نام بنے کہ لوگوں کے اندر کام کرتا ہے تاکہ میں سیاست کر سکوں بعد میں۔ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں غریبوں کے پہلے اتنے برے تھے، اس وقت پتہ کیا حال ہے، اب لوگ اپنی روٹیاں بھی کم کر رہے ہیں، نہ ہیلتھ ہے نہ ایجوکیشن ہے، اس کے علاوہ مفت آٹا دے تو رہی ہے حکومت، کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اور جان جوکھوں میں ڈال کے مفت آٹا لے رہے ہیں، لیکن حکومت مفت آٹا دے تو رہی ہے۔ یہ ہے کہ ہم نے جانور اور کیڑے مکوڑے سمجھا ہوا ہے زیادہ تر آبادی کو پاکستان کی، اور 1700 ارب روپیہ جو ہے ہم امیروں کو ہر سال سبسڈی دیتے ہیں، اور یہ ہر حکومت دیتی ہے، یہ عمران خان کی گورنمنٹ نے بھی دیے تھے اور انہوں نے بھی دیے ہیں، یہ پی ڈی ایم نے، اور یہ جو جتنے بھی گورنمنٹس بنی ہیں ابھی تک تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد یا سپورٹ کے بغیر یہ نہیں بنی، یہ سب کو پتا ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے، کہ آئین جو ہے نا اس کا آرٹیکل 3 کہتا ہے کہ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز ورک، یہ صاف لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں پرووائڈ کرنی ہے، خاص طور پہ ایجوکیشن آپ نے ہائی اسکول تک حکومت دینی ہے۔ دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں؟ میں لکھا ہے، میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں نا جی، آپ آئین کی بات کرتے ہیں، تو نہیں عمل ہو رہا نا، آئین میں آئین جو ہے وہ تو تمام پاکستان کے لیے نا، ہمارا پاکستان سب ہے اس میں، تو مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر 100 موٹر نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ ثاقب نثار میرے ساتھ ایک دفعہ بیٹھے گیریزن یونیورسٹی میں نے ان سے پوچھا اسٹریٹ، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے لینڈ ریفارمز کا کیس کیوں نہیں سنا، 100 موٹر نوٹس کیوں نہیں لیتے آپ لوگ اس کے اوپر؟ یہ تو اسٹرکچرل پرابلم ہے پاکستان کے اندر، فیوڈل پالیٹکس ہوتی ہے، اسپیس پہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، پاور پالیٹکس کا بہت بڑا حصہ ہے یہ، اور لوگوں کو یہ اندر آنے نہیں دیتے عام لوگوں کو سیاست میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں دیکھیں ہوا یہ وہ ہوا، میرے سے غلطی ہوئی، میں نے نہیں سنا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے چیف جسٹس ضرور سنیں گے، اور اس بات کو بھی اب ہو گیا ہے، میرے 4 سال ہو گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ جو ملک ہے یہ کون سا آئین کون سا قانون جو اس وقت سسٹم ملک میں موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے نظریات ہیں، جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کے اہداف ہیں، ٹارگٹس ہیں، ان کو آپ حاصل کر سکیں گے؟ سب سے مشکل کام وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک مڈل کلاس ورکنگ کلاس پارٹی بنائیں، نئی پارٹی بنائیں، کسی بھی ملک میں بنائیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر بنائیں، اور پھر مذہب کو یوز کیے بغیر بنائیں، اور پھر خیرات کا معاملہ جو ہے جس کو ہم چیریٹی کہتے ہیں اس کو یوز کیے بغیر بنائیں، تو یہ ایسی پارٹی بنانا جو ہوتا ہے یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو اپنے پیسوں سے بنانی پڑتی ہے۔ سسٹم میں ان پارٹیز کی، اس طرح کی پارٹیز کی کتنی جگہ ہوتی ہے؟ کیونکہ جب یہ پارٹیز بنتی ہیں تو زیادہ تر ظاہر ہے اسٹیٹس کو کی بات کرتی ہیں، جاگیردارانہ نظام کی بات کرتی ہیں، مزدور اور جو غریب ہے اس کے حق کی بات کرتی ہیں، انصاف کے منصفانہ تقسیم کی بات کرتی ہیں۔ سوال پھر وہی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے علاوہ حل اور کیا ہے؟ ایسی پارٹیز کی سسٹم میں کیا گنجائش ہے؟ گنجائش تو ہے جی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں یہ شروع ہو جائے نا جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اگر وہ کہتے ہیں نا کیجریوال جو ہیں ان کو یہ والا ماحول مل جائے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے لوگوں کے حواس پہ جو سوار کیا ہوتا ہے اپنی پالیٹکس کو، اس پالیٹکس میں آپ لوگوں کو الجھا رہے ہوتے ہیں، گھما رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا اس وقت نیوز میں کون ہوتے ہیں؟ نیوز میں یا پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے اور یا پیپلز پارٹی ہے۔ ناظرین، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی۔ جواد احمد صرف اور صرف عمران خان پر تنقید کرتا ہے،
پرست جان زیب نے جواد احمد سے کہا کہ آپ کے اوپر ینگ جنریشن کے بڑے بڑے سوالات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جواد احمد کو کوئی اور نہیں نظر آتا. عمران خان جس نے ٹوٹل 3.5 سال اس ملک کے اوپر حکمرانی کی ہے، جواد احمد ان کے اوپر تو تنقید کرتا ہے، کیچڑ اچھالتا ہے، لیکن جو 40 سال سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، جو ملک کو لوٹ کر کھا رہے ہیں، ان پر بات کرتے ہوئے جواد احمد جیسے منافق شخص کو تکلیف ہوتی ہے. ناظرین، آپ جواد احمد کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.